نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی وقار، آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے حضور رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، طہ و یاسین، سیدنا احمد مجتبی ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم و ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم و ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت کے متعلق کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ کن کی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ عزیزان گرامی، ویسے تو آج عرس تاج الشریعہ علی رحمت الرضوان کی تقریب عالم اسلام میں منائی جا رہی ہے۔ آج اور کل عرس تاج الشریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار تاج الشریعہ علی رحمت رضوان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وہ تو ان کے حوالے سے آپ بارہا سنتے ہیں، لیکن حضور تاج الشریعہ علی رحمت رضوان جو پیغام دے کر گئے اس کے حوالے سے آج کچھ گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ میرے تاج الشریعہ علی رحمت رضوان کا کیا پیغام کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ حضرات گرامی، اب اس ایک شعر کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، تو کس طریقے سے ہمیں جینا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، معجزات بارہا سنتے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ کا جب آپ مطالعہ کریں گے، ایک بات آپ کو واضح طور پہ ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار نہیں ہوئے،
آپ کو حیرت ہوگی کبھی بیمار نہیں ہوئے، تو پھر 17 نمازیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے انہوں نے پڑھایا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس وقت آخری ایام چل رہا تھا، وہ نزا کا عالم تھا، تو نزا کا عالم آخری ایام میں اکثر لوگوں پر چند دنوں کی بیماری ایسی طاری ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اب اس سے پہلے جو زندگی میں میرے آقا کی 63 سالہ زندگی ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میرے آقا کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج میں طبی پہلو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے رکھوں گا، جسے طب نبوی شریف کہتے ہیں۔ غالباً اس موضوع پر آپ بیان کم سنتے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سو کر کے اٹھنا ہے، یعنی انسان بیدار ہوتا ہے، دن کی شروعات اسی وقت سے ہوتی ہے انسان کی، جب بیدار ہوتا ہے۔ تو طب نبوی شریف میں یہ احادیث ملے گی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح کے وقت اٹھتے ہیں۔ کہیں کوئی حدیث ایسی نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر سبیر اٹھے ہوئے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث میں کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر سے آنکھ کھولی ہو، دیر سے اٹھے ہو، دیر سے بیدار ہوئے ہو۔ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، انبیاء کرام پر 6 نمازیں فرض تھی، 5 دن کی اور 1 تہجد۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھ جایا کرتے، پھر اس کے بعد چند لمحہ گزارتے نوافل تہجد کے بعد، اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھتے ہیں۔ اب سائنس یہ تحقیق کرتی ہے کہ یہ وقت 24 گھنٹہ میں یہ جو 2 گھنٹے کا وقت ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ پورے دن میں ایسا وقت کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ یہ اس وقت فجر کا وقت جو ہے، یہ 2 گھنٹے کا وقت ایسا ہے کہ اس وقت کی آب و ہوا ایسی ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، اور ایسی صاف و شفاف ایسی ہوا ہے کہ وہ انسان کو توانا و تندرست رکھتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی شخص بیمار ہے، دل کا مریض ہے، تو اگر اس وقت وہ ٹہلنا شروع کر دے، چہل قدمی شروع کر دے فجر کی نماز کے وقت، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آدھا مرض اس کا دوا کے بغیر صحیح ہو جائے گا، کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ آج دیکھیں کہ جو غیروں نے تحقیقات کی، تو آپ دیکھیں یوروپین آئے اور ویسٹرن کنٹری کے جو آتے ہیں، آپ انہیں دیکھیں گے صبح کے وقت وہ اٹھ کر کے وہ ٹہلتے ہیں۔ آپ گنگا گھاٹ کی طرف دیکھیں، پنڈے دیکھ لیں، وہ صبح کے وقت وہ ڈبکیاں لگاتے ہیں، چاہے کڑاکی سے کڑاکی ٹھنڈ کیوں نہ ہو، وہ وہاں نظر آتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صبح کا وقت آکسیجن سے بھرپور ہوتا ہے، اور اسی وقت ہم سوئے رہتے ہیں۔ ایک تو ہمارا جسمانی نقصان ہوا، دوسرا یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح کے وقت فرشتہ آتا ہے رزق لے کر، اور بندہ سویا ہوا ہے، دروازہ بند ہے۔ بتاؤ، دروازہ بند ہے، کوئی کیسے اندر داخل ہو؟ آپ دروازہ کھولیں تب تو کوئی مہمان اندر آئے۔ تو وہ رحمت کے فرشتے ہیں جو صبح کے وقت آتے ہیں، دروازہ بند دیکھا لوٹ گئے۔ تو ایک تو رزق کی برکتیں بھی چلی گئی، جسمانی صحت بھی جا رہی ہے۔ آج نوجوان کا حالم یہ ہے کہ ذرا سا چلے نہیں کہ تھک گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صبح کے وقت وہ سوئے رہتے ہیں، رات جاگتے ہیں، جبکہ قرآن عظیم اما پارہ کی آیت کریمہ آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ دن کو معاش کے لیے بنایا گیا، رات تو یہ تو آرام کے لیے ہے، سونے کے لیے ہے۔ تو ہم اگر قدرت کے خلاف کریں گے، قدرت کے ہم خلاف کام کریں گے، ہوگا کیا؟ تو صحت پر بھی اثر پڑے گا، جسمانی اور طبی اعتبار سے بھی ہم نقصان اٹھائیں گے، اور شرعی اعتبار سے تو نقصان اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو یہ ہے۔
دوسرا یہ کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرے آقا جو ہے رحمت بن کے آئے اور ہر ایک اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا، وہی علم طب سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا. اس لیے میرے آقا کو طبیب اعظم کہتے ہیں. طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، تو میرے آقا طبیب اعظم ہیں، سب سے بڑے ڈاکٹر. تو اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین ہے وہ روٹین ہم اپنا لیں تو ہم بیمار کم ہوں گے، پریشانیوں میں، ان بیماریوں کی طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کم ہوں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ میرے آقا جیسے ہی اٹھتے تو فوراً چلنا شروع نہیں کر دیتے تھے، بلکہ اپنی آنکھوں کو مسلتے تھے. اب میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ جو جسم کا سسٹم ہے وہ 11 سے 12 جو ہے سسٹم پر منحصر ہے. یہ 11-12 سسٹم جو ہے اس کو بحال ہونے میں وقت لگتا ہے 11 سے 12 منٹ. لیکن اگر یہی بندہ جو ہے سنت مصطفیٰ اپنا لے، آنکھوں کو ذرا سا مسل لے 11 سے 12 سیکنڈ تک، تو جو 11-12 منٹ میں ہمارا جو باڈی سسٹم بحال ہونا تھا وہ 11-12 منٹ کے بجائے سیکنڈ میں ہی بحال ہو گیا. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اب سسٹم بحال نہیں ہوا، ہم چل پڑے، تو اس کی وجہ سے کئی طبی پریشانیاں آ سکتی ہیں اور برین ہیمریج کا بھی شکار ہو سکتا ہے بندہ، یا دوسرے امراض کا بھی شکار ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ فوراً چلنا، یعنی بستر سے اٹھے فوراً چل پڑے، یہ بھی غلط ہے. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے بیدار ہوتے تو کچھ لمحہ وقفہ فرماتے، اور ایک حدیث پاک یہ بھی کہتی ہے کہ میرے آقا 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھتے. تو اتنا لمحہ اپنے بستر پر اسٹے کیجئے، اس کے بعد چلنا شروع کیجئے، کیونکہ یہ جو باڈی سسٹم ہے تو یہ اس کو کنٹرول کرنے والا یہ ہمارا دماغ ہے، برین ہے. تو اب یہ کہ یہ برین جو ہے سارا جو ہے سپلائی کرتا ہے بلڈ کی پورے جسم میں، تو اس میں لگ جاتا ہے 12-15 منٹ 20 منٹ اتنا لگ جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر بندہ فوراً چل پڑتا ہے تو اس سے برین ہیمریج کے ساتھ ساتھ فالج زدہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے، یا دوسری بیماریاں لگنے کا اندیشہ ہے جس سے انسان پریشان ہوگا. ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لے کہ چند سیکنڈ آپ اپنی آنکھوں کو مسلے، چند سیکنڈ آپ اپنے بستر پر اسٹے کر لیں، اس کے بعد آپ چلنا شروع کریں، پھر آپ کو یہ شکایتیں نہیں ہوگی. جاڑے کے دن میں، ٹھنڈی کے دن میں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لکوا یا فالج کا مرض جو ہوتا ہے بڑے لوگوں کو، اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جسم کا ٹمپریچر اور باہر کا ٹمپریچر میچ نہیں کھاتا، اور اسی وجہ سے لکوا فالج کا شکار جو ہے بزرگ حضرات ہو جاتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر اگر عمل کیا جائے تو ایسی شکایتیں انشاءاللہ نہیں ہوگی. قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کہ ایک ایک لمحہ قیمتی اور ایک ایک ادا قیمتی، کہ اگر اس ادا کو اپنا لیا جائے تو طبی اعتبار سے بھی ہم، جسمانی اعتبار سے بھی محفوظ رہیں گے اور شرعی اعتبار سے ہمیں ثواب بھی ملتا رہے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا کیا تھی؟ آپ دیکھیں مرغوب غذا جو کی روٹی. آپ دیکھیں دودھ سے زیادہ کیلشیم جو میں ہے. آج جو کی روٹی کہاں ہے؟ تلبینہ کس کو میسر؟ حال یہ ہے آج کا. آج ہم طرح طرح کے بوسٹر لیتے ہیں، آج ہمارے نوجوان ہیں طرح طرح کے بوسٹر لیتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غذا پسند فرمائی اس میں سب سے زیادہ بوسٹر ہے، اس میں سب سے زیادہ کیلشیم اور طاقت کے جو ہے چیز میسر ہے اسی میں. آپ دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ تناول فرمایا وہ آپ دیکھیں تلبینہ ہے، جس کا بیس ہی جو ہے، اور جو کی روٹی کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی تناول فرمایا جس میں دودھ سے زیادہ کیلشیم ہے. آپ دیکھیں، آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ گوگل پر سرچ کریں اور اس کی تحقیقات کریں. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا کھجور ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے صبح کے وقت خالی پیٹ 7 اجوا کھجور کے دانے تناول فرما لیے
اس کو اس دن کوئی موذی جانور کا زہر اثر نہیں کرے گا، اور یہ بھی روایت میں کہ اسے کوئی جادو اس دن اثر نہیں کرے گا۔ جس نے ایک دن میں خالی پیٹ اگر 3 کھجوریں کھا لی، یہ کامن کھجور کی بات ہے، یہ اجوا کی نہیں، کامن کھجور، 3 کھجور خالی پیٹ کھا لیا، اس کے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ آج دیکھیں کھجوروں سے دور ہماری قوم اور طرح طرح کی دوسری چیزوں کی طرف اس کا رجحان ہے۔ اور آپ دیکھیں یورپین کنٹری کا وہ سب سائنس جو ہے وہ سب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا پر تحقیقات کر رہی ہے اور ان چیزوں کو اپنا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو چیز چھوڑا ہے وہ غیروں نے اپنایا، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ نظام قدرت ہے، یہ نظام قدرت ہے، تو نظام قدرت کو جو فالو کرے گا وہی ترقی یافتہ ہوگا، وہی آگے بڑھے گا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے ایک نظام ہے، ایک نظام قدرت ہے، ایک قانون قدرت ہے۔ انسان جو اس کو فالو کرے گا وہی بندہ کامیاب ہے، وہی بندہ سکسیس ہے۔ آپ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت قیلولہ فرمایا کھانے کے بعد، یعنی تھوڑا دیر آرام کرنا، 15 سے 20 منٹ سمجھ لیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت جب کھانا تناول فرماتے تو 15-20 منٹ، 1 ساعت یعنی 15 سے 20 منٹ آپ سمجھ لیں کہ اتنا دیر آرام فرماتے تھے۔ اب اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ دوپہر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت انسانوں میں 68 سے 68% لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس وقت ایک خمار سا ہوتا ہے، ایک جو ہے سر میں ایک بھاری پن سا ہوتا ہے کہ انسان اگر جو ہے کمزور ہے، تھوڑا سا امیون سسٹم کمزور ہے تو وہ تھوڑا سا چلے گا تو لڑکھڑا کر گر بھی سکتا ہے۔ دوپہر کے وقت عموماً ایسا ہوتا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ سنت پر عمل کر لے تو یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک یہ ہے کہ میرے آقا جب بھی پھل نوش فرماتے، پھل کھاتے تو وہ کھانے سے پہلے کھاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پھلوں میں 80 سے 90% پانی ہوتا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پانی کھانا کھانے کے فوراً بعد نہ پیو۔ اگر کھانا کھانے کے بعد فوراً پانی پینے کا نقصان انسان جان لے تو فوراً کھانا کے بعد پانی نہ پیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی تناول نہیں فرمایا، کھانے کے بعد پانی نوش نہیں فرمایا۔ اب جب اس پر تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کہ جب کھانا اندر جاتا ہے تو پھر وہ ایک آنت سے دوسرے آنت کی طرف بڑھتا ہے ڈائجسٹ کے لیے، یعنی اب نظام انہضام کے لیے، یہ ہضم ہونے کے لیے بڑی آنت سے چھوٹی آنت میں جاتا ہے، اور اسی وقت اس کا فیٹ سیلز بھی اوپر آتا ہے۔ اب جیسے ہی بندہ کھانے کے بعد پانی پی لیتا ہے تو جو فیٹ سیلز اوپر آئے ہیں وہ اسی میں رہ جاتے ہیں۔ وہ فیٹ سیلز جو ہماری باڈی کے لیے بڑے ہی ہانیکارک ہوتے ہیں، بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور بد ہضمی کی شکایت بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک پر قربان جائے کہ میرے آقا نے فرمایا کھانا کے فوراً بعد پانی نہ پیو۔ آج سائنس تحقیق کرنے کے بعد یہ بتاتی ہے کہ پانی جانے کے بعد اب جو فیٹ سیلز اوپر آ رہے تھے وہ اندر ہی رہ گئے، یعنی اسی میدے میں رہ گئے، جو میدے میں سڑ کر کے وہ ہمارے میدے کی خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے فرمایا کہ پانی کھانے کے فوراً بعد نہ پیو، بیچ میں پی سکتے ہو اور شروع میں پی سکتے ہو، لیکن آخر میں نہیں پینا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر بندہ سنت سمجھ کر کے یہ کرتا ہے تو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی جسمانی صحت بھی اچھی رہے گی۔ تو عزیزان گرامی، کیسی یہ ادائے مصطفیٰ ہے کہ جس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، جس کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں، لیکن یہی چیزیں ہماری روزمرہ کی ضرورتیں بھی ہیں، وہ ضرورتیں ہم پوری کریں گے تو اب اگر سنت سمجھ کے کیا تو ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، ثواب بھی ملتا جا رہا ہے سنت کا۔ آپ دیکھیں پانی پینے کا ثواب کیا ہے کہ آپ جب ایک گلاس پانی اٹھاتے ہیں تو اگر آپ کو سنت مصطفیٰ یاد آ جائے، آپ نے بیٹھ کر کے پانی پیا، آپ کی پیاس بجھی، اب پیاس بھی بجھی، لیکن اگر آپ نے صرف یہ نیت کر لیا کہ میرے آقا کی سنت ہے بیٹھ کر پانی پینا،
تو آپ کی پیاس بھی بجھی اور سنت پر عمل بھی ہوا تو ثواب بھی ملا، پیاس بھی بجھی. تو بہتر یہ ہے کہ اچھی نیت سے کھانا کھایا جائے، اچھی نیت سے پانی پیا جائے. تو اب میرے آقا کی سنت ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے جب پانی پینا شروع کیا تو اس وقت دوسری سنت یاد آ گئی کہ میرے آقا کی سنت یہ بھی ہے کہ جب پانی پینا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ لو. تو اب آپ نے بسم اللہ پڑھا تو اب بسم اللہ پڑھنے کا بھی ثواب ہے اور آپ کی پیاس بھی بجھ رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ پیاس بھی الگ بجھ رہی ہے، دوسری طرف ہمیں پانی پینے کا ثواب بھی مل رہا ہے. تو کیوں نہ ہم یہ نیکیاں کمائیں. پھر تیسری سنت، پانی پیتے وقت آپ جب پانی پی رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر یاد آ جائے، میرے آقا کی سنت ہے کہ پانی جانوروں کی طرح گٹ گٹ کر کے نہ پیو بلکہ 3 سانس میں ہو کر کے پیو. تو اب 3 سانس میں آپ نے پیا تو یہ اس تیسری سنت پر بھی عمل ہو گیا، آپ کی پیاس بھی بجھی، سنت پر بھی عمل ہو گیا تو آپ کو ثواب بھی ملا سنت کا اور آپ کی پیاس بھی بجھی. تو کیوں نہ ہم نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ اپنی روٹین کو سنواریں، اپنی روٹین کو اس طریقے سے کر لیں کہ ہمارا کھانا بھی ثواب ہو جائے، ہمارا پینا بھی ثواب ہو جائے. اور اگر سنت کے مطابق اگر سوئے کہ اس نیت سے کہ فجر میں اٹھنا ہے تو جلدی سویا جائے تو آپ کا سونا بھی ثواب ہے، آپ کا سونا بھی ثواب. آپ نے کاروبار کیا، بزنس کیا، جائز بزنس، جائز کاروبار کیا تو اب اس نیت سے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی بچے، ہمارے گھر والے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں تو جائز کاروبار کے لیے دوڑے تو فرض کے بعد اس کو فرض کہا گیا. جائز کاروبار کے لیے رزق تلاش کرنا قرآن عظیم میں بھی ہے کہ نماز کے بعد تم جو ہے اللہ کے زمین میں پھیل جاؤ رزق کی تلاش میں. تو اب آپ نے رزق کی تلاش میں جائز کاروبار کے لیے آپ نکلے ہیں کہ ہمارے گھر والے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں تو اس اچھی نیت سے آپ نے کاروبار کیا اور کاروبار کے ساتھ ساتھ جب نماز کا وقت ہوا نماز بھی پڑھا تو یہ کاروبار کرنا بھی آپ کے لیے ثواب ہے. اور آپ کے کاروبار سے جو آپ نے کمایا اس میں سے آپ کے گھر والوں نے جو بھی کھایا اس کو کہا گیا کہ وہ صدقہ نافلہ ہے، یعنی صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا. پتہ چلا ہمارے جو قرآن عظیم میں ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ عبادت یہ ہے کہ ہر وقت سجدے میں رہیں، ہر وقت مسجد میں رہیں. ہر وقت مسجد میں رہنا عبادت نہیں ہے بلکہ آپ جہاں بھی ہیں وہاں آپ کی زبان ہل رہی ہے تلاوت سے یا تسبیحات سے، آپ کا کام بھی ہو رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، تسبیحات بھی ہو رہی ہے، آپ کا کام بھی آگے بڑھ رہا ہے، بزنس بھی چل رہا ہے. تو یہ کیا ہے کہ آپ کا بزنس صحیح کاروبار ہے، جائز کاروبار ہے تو وہ جائز کاروبار بھی کر رہے ہیں اور آپ کا وقت عبادتوں میں گزر رہا ہے. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، مختصر القدوری یہ کتاب یہاں پر ہے، اس میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اگر ایک نماز سے دوسرے نماز کا اگر کوئی ویٹ کرتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ دوسرے نماز کا وقت آئے تو ہم جائیں، اب اس درمیان وہ بندہ اپنے کام میں بھی ملوث ہے، اپنے کام میں بھی لگا ہے اور دوسرے نماز کا انتظار بھی کر رہا ہے. اب اس انتظار میں جو اس کی گھڑیاں گزر رہی ہیں، جو اس کا وقت گزر رہا ہے، یہ سب نماز میں کہا گیا کہ یہ نماز میں اس کا وقت لکھا جائے گا کیونکہ یہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کر رہا ہے. تو عزیزان گرامی، نیکیاں کرنا ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی ہم نیکیوں کی تلاش میں نہیں رہتے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک. آج گھر گھر ٹوتھ پیسٹ نظر آتا ہے اور برش نظر آتا ہے، وہ برش جو ہمارے مسلوں کو کمزور کرتا ہے، وہ برش یہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا تاکہ ہم سنت سے دور ہو جائیں. یاد رکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے پاک، مولا علی فرماتے ہیں کہ مسواک یہ منہ میں خوشبو بھی پیدا کرتی ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم قرار دیتا. اور دوسری حدیث پاک سن لے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک نماز جو مسواک والی، یعنی آپ نے وضو کیا، وضو میں تھوڑا سا مسواک کر لیا 1 منٹ ہی صحیح، تو وہ مسواک والی وضو کے بعد آپ نے جو نماز پڑھی وہ بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا افضل ہے، 70 گنا افضل ہے. یہ مسواک وہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہے، 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں.
مسواک، نکاح، خوشبو، حیا، یہ چار چیزیں اگر کوئی ان چاروں پر عمل کرتا ہے گویا کہ تمام انبیاء کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ مسواک کے حوالے سے کئی احادیث ہے، اس پر پورا ایک ٹاپک بیان ہو سکتا ہے، ایک پورا موضوع اس پر ہو سکتا ہے آدھا گھنٹے کا، لیکن مختصر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو ایسا پسند فرمایا، جب بھی بیدار ہوتے مسواک کرتے، تہجد کے لیے اٹھتے تب بھی مسواک کرتے، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے آقا کا آخری وقت تھا، وصال کا وقت تھا، آپ نے مسواک کی طرف نگاہ فرمائی، بول نہیں پا رہے تھے، تو اب مسواک کی طرف جب نگاہ فرمائی میں سمجھ گئی کہ میرے آقا مسواک طلب کر رہے ہیں، تو میں نے وہ مسواک اٹھائی اور اس کو چبایا، نرم کیا، پھر میرے آقا کو دیا۔ میرے آقا نے آخری وقت میں، وصال کا آخری وقت ہے، وصال کا وقت ہے، اور اس وقت بھی میرے آقا نے مسواک فرمائی ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ مسواک میرے آقا کو کیسی پسند تھی۔ اور ملا علی قاری علی رحمۃ الزبان فرماتے ہیں مسواک میں 70 فائدے ہیں، سب سے کم فائدہ، سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والا آخری وقت میں اسے کلمہ نصیب ہوگا، وہ مومن کی موت مرے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ آخر وقت کلمہ نصیب ہو، کہ مسواک کرنے والے کی موت ایمان پر ہوگی، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو عزیزان محترم، اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہمیں چاہیے کہ ہم آخر وقت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ایمان سلامت رہے، منہ سے کلمہ طیبہ نکلے۔ اور ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ 70 فائدے میں سے سب سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آخر وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ ابتدا میں پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق کہ تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آقا کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ یہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ دینے سے مراد یہ ہے جس کا حکم دے اسے اپنا لو، جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اسوہ حسنہ کو، اسوہ مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔